بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین، غیبت کیا ہے؟ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے اور غیبت کی سزا کیا ہے؟ آج اس پر گفتگو ہوگی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ان تمامی احباب سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ نیکی کے اس کام میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت یہ ایک ایسا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جسے ہم لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام سے مخاطب ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، یعنی کوئی شخص اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اپنے بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں اس طرح تذکرہ کرنا جسے اگر وہ سن لے تو وہ اسے ناپسند کر لے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عمل اس کے اندر موجود ہو، وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، کیا پھر بھی غیبت کہلائے گی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ یہی تو غیبت ہے، یہی تو اصل غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہ پائی جائے پھر اسے بیان کرنا یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بہتان یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے بارے میں کہا، ہذہ طویلۃ القامہ، یہ کتنے بڑے قد والی عورت ہے، اس کا قد کتنا بڑا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو نے غیبت کی ہے، اے عائشہ تو نے غیبت کی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو وہی بیان کیا ہے، میں نے تو وہی کہا ہے جو اس عورت کے اندر ہے، جو اس عورت میں موجود ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر موجود نہ ہو، کوئی برائی اگر کسی اندر موجود نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے۔ اور عائشہ، بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، بہتان یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کے دور میں ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والی عورت نے جسے غسل دیا جا رہا تھا اس پر تہمت جیسے الفاظ لگائے، برے کلمات ان کے بارے میں استعمال کیے۔ جب اس عورت نے، غسل دینے والی عورت نے فوت شدہ عورت کے بارے میں یہ کلمات استعمال کیے اور وہ غسل برابر غسل دیے جا رہی تھی، ان کے ران پر وہ ہاتھ پھیر رہی تھی اور تہمت جیسے الفاظ ان کے بارے میں استعمال کر رہی تھی۔ اس عورت کا ہاتھ، غسل دینے والی عورت کا ہاتھ فوت شدہ عورت سے چپک گیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی چھڑانے کی لیکن چھڑا نہ سکے، یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی۔ جب دوسرا دن آیا، اس عورت کے گھر والوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو جو عورت غسل دے رہی تھی اس نے کہا، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ لوگوں نے عورت کے گھر والوں سے کہا
کہ یہ جو عورت فوت ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا جسم کاٹ لیا جائے، تو گھر والوں نے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. المختصر یہ معاملہ امام مالک کے پاس پہنچا. مدینہ منورہ میں چونکہ اس وقت امام مالک سے بڑا محدث کوئی نہ تھا، جب آپ کے پاس یہ معاملہ پہنچا آپ نے اس کی تفتیش کی، معاملے کی تہ تک پہنچے، اس عورت سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ اس عورت نے تہمت لگائی ہے. یہ جو عورت فوت ہو چکی ہے اس پر تہمت لگائی گئی ہے. تو امام مالک نے حکم دیا کہ اس عورت کو 80 کوڑے لگائے جائے. شریعت میں یہ حکم ہے، تہمت لگانے والی عورت پر 80 کوڑے، یہ حد مقرر ہے. امام مالک نے کہا کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائے. جب اسے کوڑے لگائے جا رہے تھے 10 20 30 70 تک لگائے گئے لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا. جب 80واں کوڑا اس عورت کو لگا تو اس عورت کا ہاتھ خود بخود اس فوت شدہ عورت سے چھوٹ گیا. یہ اللہ کی پکڑ ہے. اگر کسی پر الزام لگاؤ گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، کسی پر تہمت لگاؤ گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. اگر اس دنیا میں پکڑ نہ ہوئی تو بروز محشر رب ذوالجلال کو کیا جواب دیں گے ہم؟ تہمت غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور غیبت کی سزا کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی کی اور ارشاد فرمایا اے موسیٰ، غیبت سے توبہ کرنے والا شخص جس کی توبہ قبول ہوئی ہو وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور غیبت کرنے والی شخص کی اگر توبہ قبول نہ ہو تو وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انسان زنا کرتا ہے اس پر سے ایمان اٹھ جاتا ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں غیبت یہ زنا سے بھی بدتر ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان زنا کرتا ہے اس کے بعد وہ رب ذوالجلال سے معافی مانگتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے معاف کر دیتا ہے. لیکن جس شخص کی وہ غیبت کرتا ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے رب ذوالجلال اس وقت تک اس شخص کی معافی قبول نہیں کرتا، اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں جب قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ کلیم اللہ 3 دن تک بارش کی دعا مانگتے رہے. تو رب ذوالجلال نے وحی بھیجی اے موسیٰ جب تک آپ کے اندر یہ غیبت کرنے والا، یہ چغلخوری کرنے والا شخص موجود ہوگا، چغلخور موجود ہے، اس وقت تک میں آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا. تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی اے الہ العالمین ہمیں وہ شخص بتلا دیں، وہ کون ہے، ہم اسے یہاں سے نکال دیں. تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں خود اسے پسند نہیں کرتا، میں آپ کو بتا دوں. اس شخص نے صدقے دل سے توبہ کی تو رب ذوالجلال نے بارش برسا دی. غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے.